کہتے ہیں کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام، علماء کرام، طلباء کرام، اور آج کے اس بابرکت رونق میں ملنے تکبیر و تکمیل قرآن کانفرنس میں شرکت کرنے والے میرے غیور مسلمانوں، آج میں جس اہم موضوع کو اپنے لبوں کا زیور بنا کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے قرآن کی تعظیم۔ سامعین گرامی، یہ ایک قابل انکار حقیقت ہے کہ جب کسی بڑے کا خط ہمارے پاس آتا ہے تو ہم جذبہ احسان کے ساتھ اسے وصول کرتے ہیں، ادب کے ساتھ کھولتے ہیں، ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے معنی میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اپنی طاقت کے مطابق اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے جیسے انسانوں کے مکتوب کی قدر کر سکتے ہیں تو قرآن تو رب العالمین کا مکتوب ہے، یہ وہ عظمت والا مکتوب ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر میں اسے بار بار نازل کر دیتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ وہ عظمت والا کلام ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا تو سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے۔ قرآن اس اللہ کا کلام ہے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو عزت و ذلت کا مالک ہے، جو قدرت و طاقت والا ہے، جو عظمت و جلال والا ہے، جو جام جمال والا ہے، جو صفات کمال والا ہے، جو عطا و منان والا ہے۔ یہ قرآن اس کا کلام بھی ہے اور اس کی صفت بھی ہے، اور ہمارے جیسے گناہگار اس کی صفات کی گہرائی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی اس کے منان والا ہے۔ یہ قرآن اس کا کلام بھی ہے اور اس کی صفت بھی ہے، اور ہمارے جیسے گناہگار اس کی صفات کی گہرائی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی اس کے کلام کی طرف نہ آ سکے اور رشتہ کر گر پڑے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم نہ رکھتا تو شاید وہ اللہ کا کلام سن بھی نہ سکتے اور وہ بھی کافر کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ جو میں اس شہر میں چھوٹے چھوٹے سے دکھائی دیتے ہیں، لوہے محفوظ میں قرآن مجید کا ایک ایک حرف کا تاثیر پڑا ہے۔ اندازہ تمام فرشتے ایک حرف کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے جو بیٹے تھے جو اسلام و پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو یہ حال ہو گیا کہ جب قرآن مجید کھولتے تو ان پر خشی طاری ہو جاتی تھی اور فرماتے کلام ربی کتاب ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میری رب کی کتاب ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خشی کیوں طاری ہوتی تھی؟ اس لیے خشی طاری ہوتی تھی کہ میں کہا اللہ کا کلام تھا تو پھر میں کیوں نہ کہوں دنیا کے شرارتوں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد میرے رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی پڑے گا گلشن، تم صرف ایک بار سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ اللہ کی قسم اگر اللہ توفیق کرے تو ہم اس قابل کہا کہ اس مقدس کتاب کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید کھولتے تھے اور چھوتے تھے اور فرماتے تھے اعوذ بما شرف عز وجل، یہ میرے رب کا آیت ہے، یہ میرے رب کا مشہور ہے، یہ میرے رب کے قوانین کا مجموعہ ہے۔ اور جب آپ کی قرآن کی تلاوت کرو تو اسے آنکھوں سے لگاؤ، سر پر رکھو، سینے سے چپکاؤ اور جھوٹے ہوئے کہا کرو اعوذ بما شرف عز وجل۔ حضرت مزید بن ایاس کے شب روز شاگردانی میں گزرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی تو ایسی زندگی بدلی کہ سارا عمل چھوڑ کر گھر میں خلوت پورے ہو گئے، کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگتا تو اجازت دے دیتے، لیکن لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کا دل قرآن اور قرآن والوں کی
کیسے لوگ تھے جو اللہ کا کرم